السلام علیکم دوستوں، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر خان۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل کے پارٹ 3 اور لاسٹ پارٹ کے بارے میں۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ منفرد حقائق اور ناقابل یقین کام جو صرف اسرائیل میں ہی ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی وغیرہ میں کتنا آگے ہے، آج کی ویڈیو میں یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس کے پاس میٹھے پانی کے ذخائر بہت کم ہے، مگر دنیا کا سب سے بڑا پانی کو صاف کرنے والا فلٹر پلانٹ بھی اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ وائس میل سب سے پہلے اسرائیل میں ایجاد ہوئی۔ اسرائیل کی آبادی کم ہے مگر پر کیپیٹا کے حساب سے میوزیم بہت زیادہ ہیں۔ اسرائیل کے پاس ایک ایسا تھیٹر بھی موجود ہے جہاں اندھے اور بہرے اداکار سٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے لمبی عمر پانے والے ملکوں میں اسرائیل کا 12واں نمبر ہے، جہاں کے لوگ اوسطاً 83 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اسرائیلی قوم اپنی پروڈکٹ سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ لوکل چائے، کافی وغیرہ پینا زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے تو سٹار بکس جیسی مشہور کمپنی اسرائیل میں جا کر فیل ہو گئی تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل چوڑائی میں اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر آپ 2 گھنٹے مسلسل دوڑیں تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیل میں سائیکل چلانے کے لیے ہیلمٹ کا لائسنس لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مقدس شہر یروشلم کی کل آبادی 8,74,000 کے قریب ہے، جن میں سے 64% یہودی، 32% مسلمان اور 2% عیسائی آبادی میں شامل ہے۔ 1204 یہودیوں کی عبادت گاہیں، 160 چرچ، 73 کے قریب مسلمانوں کی مساجد یروشلم میں موجود ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے۔ ان کا نیا سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے۔ 2021 کی ستمبر کے مطابق یہودی 5782 سال مکمل کر لیں گے۔ ان کے مطابق 218 سال بعد دنیا کا خاتمہ ہوگا اور قیامت برپا ہوگی۔ دنیا کے امیر ملکوں سے آنے والے یہودیوں کو اسرائیل میں عربوں کے چھوڑے ہوئے گھروں میں جگہ دی جاتی ہے، جبکہ غریب اور افریقی ملکوں سے آنے والے یہودیوں کو مہاجر کیمپوں میں رکھا جاتا ہے۔ اسرائیلی عوام سعودیہ، عراق، شام، یمن، اردن، مصر اور لبنان وغیرہ کی عوام کو دشمن تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ان ملکوں کی عوام کو اسرائیل جانے سے پہلے وزارت خارجہ سے خصوصی اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ اسرائیل میں 2% رقبے پر پانی موجود ہے، 92% افراد شہروں میں رہتے ہیں۔ یوم ہیزی قرون، ڈے آف ریممبر، اس دن جنگ میں مرنے والوں کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ ایک مخصوص سائرن بجایا جاتا ہے جس کو سننے کے بعد احتراماً سب کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو گاڑی روک کے آپ کو باہر آ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اسرائیل کے پاس ٹوٹل 12 نوبل پرائز موجود ہیں جو 1966 سے اب تک مختلف فیلڈز میں حاصل کر چکے ہیں، جن میں کیمسٹری، معاشیات، ادب اور امن کے نوبل پرائز ہیں۔ اب دوستو، امن کا نوبل پرائز اسرائیل کے ساتھ جوڑنا اس میں کتنی حقیقت ہے، کومنٹس کر کے بتائیے گا۔ یہودیوں کے نزدیک اگر آپ خدا کو خط بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اسرائیل کو خط پوسٹ کریں، وہ دیوار گریہ میں خط کو ارسال کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 10 لاکھ کے قریب خط اس دیوار گریہ میں رکھے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ کتابیں بھی اسرائیل میں بنتی ہیں۔ پورے اسرائیل میں صرف 40 کے قریب بک سٹالز موجود ہیں، باقی عوام کو کتابیں فری مہیا کی جاتی ہے۔ اسرائیل دنیا کے 54% آبادی کا مقدس ترین مقام ہے۔ یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز نے مل کر چیری کی مدد سے ٹماٹو سوس تیار کیا تھا۔ اسرائیل میں شطرنج بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے، اس لیے نیگلو صحرا کے قریب دنیا کے کسی بھی حصے کے مقابلے میں سب سے زیادہ شطرنج کے استاد پائے جاتے ہیں۔ نریندر مودی واحد بھارتی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آفیشلی اسرائیل کا دورہ کیا۔ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس نے 2012 سے کم وزن رکھنے والی ماڈلز خواتین پر فیشن شو اور کیٹ واک میں حصہ لینے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آئنسٹائن کو اسرائیل کے صدر بننے کی پیشکش کی گئی تھی؟ جب 1952 میں پہلے صدر چے ویزمین کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ان کو آفر کروائی گئی بن گوریان کی طرف سے کہ وہ اسرائیل میں صدارت آ کے سنبھالیں، مگر انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ اسرائیل کی ہائی سینس کمپنی نے ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جس کی مدد سے چھوٹے بیبیز کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکتی ہے، جسے بیبی سینس کہا جاتا ہے۔ اس میں سانس لینے کا طریقہ، بچے کو اگر کوئی تکلیف درپیش ہے تو یہ بھی اس آلے کی مدد سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ تابکاری یعنی ریڈیشن سے پاک ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا موٹرولا موبائل بھی اسرائیل میں تیار کیا گیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے اینٹی وائرس بھی اسرائیل میں تیار کیا گیا۔
माउंट ऑफ ओलिव्स जेरूशलम में दुनिया का कदीम तरीन कब्रिस्तान मौजूद है, जहां एक कब्र की कीमत 1 लाख तक होती है, क्योंकि इनके मुताबिक यहां दज्जाल आएगा। इजरायली कंपनी ने एक ऐसा मीटर तैयार किया है जिसकी मदद से डॉक्टरों को ये मालूम हो जाएगा कि इंसान के मैदे में क्या खराबी है और अगर इसे कैंसर है तो इसकी परसेंटेज कितनी है। माइक्रोचिप भी पहली बार इसराइल में बनाई गई थथी। मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एनटी और एक्सपी ये भी इसराइल में तैयार हुए थे। HP इंडिगो प्रिंटर भी 1993 में इसराइल में बनाया गया। मशहूर मोबाइल नेविगेशन ऐप वेज़े को भी इसराइल ने तैयार किया था, जिसे गूगल ने 2013 में 1.3 बिलियन $US में ख़रीदा था। इसराइल में 93% घर सोलर बिजली पे कन्वर्ट है। मशरिक़ वस्ती का सबसे बड़ा बस स्टेशन तेल अवीव इसराइल में वाक़या है। सुमिची रेस्टोरेंट टोक्यो और न्यूयॉर्क के बाद तेल अवीव में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसराइल में हर साल 10 लाख से ज़ायद लैम्प्स खा लिए जाते हैं। इसराइल दुनिया के इन 3 ममालिक में शामिल है जिनका कोई अपना आइन नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फल, सब्ज़ी और मीठा इसराइल में खाया जाता है। दुनिया में 30वें नंबर पर सबसे ज़्यादा चॉकलेट भी इसराइल में खाई जाती है। हर साल बहार और ख़ज़ा में 50 करोड़ के करीब परिंदे तेल अवीव की फ़िज़ा से गुज़रते हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे छोटा सहरा भी इसराइल में मौजूद है, जिसे यहूदी सहरा कहा जाता है। इसराइल के पास एक ऐसा समुंदर भी है जिसे द डेड सी कहते हैं। इसमें कोई कश्ती नहीं चल सकती और ना ही कोई इसमें डूब सकता है। इसकी बड़ी वजह यहाँ नमकियात की मिक़दार आम समुंदरों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। यहूदियों के अहम त्यौहार फसा, रोशे शहना, यहूदियों का नया साल जो सितंबर में शुरू होता है, योम कपूर, कफ़ारे का दिन, इस दिन रोज़े रखे जाते हैं और ममनू काम से रुका जाता है। सकोट, हनुका, तशनीय ब्याह, टोबी शेवाट, योम शेवा यहूदी मजहबी त्यौहार हैं। इसराइल का कौमी जानवर हिरन, कौमी परिंदा तरखान यानी होप्स, कौमी दरख्त गरकत, कौमी फूल साइक्लेमेन, कौमी फल प्रिकली पियर और सेब्रिया, कौमी डिश फैलाफील्ड, कौमी खेल फुटबॉल और बास्केटबॉल। दोस्तों, दुनिया में सबसे ख़तरनाक मार्शल आर्ट जिसे क्राफ्ट मैगाज कहा जाता है वो भी इसराइल की ईजाद है। इसराइल के ज़रात में ज्वार, गंदम, मकई, लीमू, एक्वाडोट्स, कैवी फ्रूट, अमोजिश, आम और अंगूर शामिल है। कुदरती मदनियात में पोटाशियम, तांबा, कुदरती गैस, फास्फेट, मैग्नीशियम, मट्टी और रेत शामिल है। सनतकारी में मशीनरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड कटिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल, एग्रीकल्चर, टूरिज़म, ट्रांसपोर्टेशन और फार्मास्यूटिकल शामिल है। इसराइल की कुल GDP 446 बिलियन $US है, जो दुनिया में 30वें नंबर पर आती है। इस GDP में सर्विस सेक्टर 69.5%, इंडस्ट्री 26.5% और एग्रीकल्चर 2.4% इसकी GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि इसराइल में 63% कंपनीज़ की मालिक ख़वातीन हैं और 56% ख़वातीन लॉयर्स हैं। जी तो दोस्तों, ये था इसराइल सीरीज़ का लास्ट पार्ट। उम्मीद करते हैं कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखने के साथ इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।